حفصہ کو وہ آئے اور سورۃ الکافرون کے ذریعے سے اس دوسرے سیشن کا آغاز فرمائے۔ سورۃ الکافرون۔ قل یا حی الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اس کے بعد دعوت سخن دی جاتی ہے مدیحہ اور شافیہ کو، وہ آئے اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، دونوں مل کر کے اس دعا کو پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، نیک جوڑا اس راہ پہ چلانا، مجھ کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے حفصہ کی، وہ آئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے، حرام امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو چاہو گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اطلاع اور زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پہ تم کے ہو جاؤ عمل پیدا، حدیث مصطفیٰ پہ تم کے ہو جاؤ عمل پیدا، قسم اللہ کی مانو ستانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے شافیہ کی، شافیہ سمین کی، وہ آئے اور مسجد کے آداب بیان فرمائے۔ السلام علیکم، آج میرا ٹاپک ہے مسجد کے آداب۔ نمبر ایک، نماز کے لیے مکمل وقت اور سنجیدگی کے ساتھ جانا چاہیے۔ نمبر دو، مسجد میں داخل ہو تو دایاں پیر رکھے اور دعا پڑھے۔ نمبر تین، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے۔ نمبر چار، کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہ جائے۔ نمبر پانچ،
مسجد میں بلند آواز سے بات نہ کریں۔ نمبر 6 مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 7 مسجد سے نکلتے وقت دایاں پیر رکھیں اور دعا پڑھیں۔ السلام علیکم۔ تو یہ تھے مسجد کے آداب کے حوالے سے جو کہ شافیہ سمین بیان کر رہی تھی، اور ان آداب کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، مسجد کے جو آداب ہیں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے سہلال خان کی، وہ آئے اور امہات المومنین کے تعلق سے بیان فرمائے کہ وہ کون کون ہیں جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے سہلال خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے امہات المومنین۔ نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 سودا رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عائشہ رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حفصہ رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حفصہ رضی اللہ عنہ، نمبر 5 ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 7 زینب بنت جہیش رضی اللہ عنہ، نمبر 8 جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، نمبر 9 صفیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم۔ تو یہ تھے سہلال خان جو امہات المومنین یعنی مومنوں کی ماؤں کے تعلق سے بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں تھیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں اور انہی کے نام گنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں الفت و محبت اور ایک ماں کی طرح جو ہے محبت ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہو، اس بات کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اربیہ کی، وہ آئے اور 10 فطری چیزیں کیا ہیں اس تعلق سے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے 10 فطری چیزیں۔ نمبر 1 مونچھ کاٹنا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی لے کر ناک کو صاف کرنا، نمبر 5 ناخن تراشنا، نمبر 6 بغل کے جوڑوں کو دھونا، نمبر 7 بغل کے بال نکالنا، نمبر 8 ختنہ کرانا، نمبر 9 استنجا کرنا، نمبر 10 زینب کے بال نکالنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے اربیہ جو 10 فطری چیزوں کے تعلق سے بیان کر رہی تھی، اور 10 فطری چیزوں کا مطلب ہے کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں رہی، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے ان کی بھی ان کے زندگی میں یہ سنتیں رہی ہیں، یہ 10 چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں عفیفہ خانم کو، وہ آئے اور امہات المومنین کے تعلق سے بیان فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون کون سی تھیں جو کہ مومن کی مائیں ہیں۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے امہات المومنین۔ نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 سودا رضی اللہ عنہا، نمبر 3 عائشہ رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حفصہ رضی اللہ عنہا، نمبر 5 ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 6 زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 7 زینب بنت جہیش رضی اللہ عنہا، نمبر 8 جویریہ رضی اللہ عنہا، نمبر 9 صفیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 10 ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، نمبر 11 میمونہ رضی اللہ عنہا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھی عفیفہ خانم جو امہات المومنین کے تعلق سے بیان کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں سید علی کو، وہ آئے اور مسلم معاشرے کی خرابیاں اس تعلق سے بیان فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا ٹاپک ہے مسلم معاشرے کی خرابیاں. آج ہمارے اندر مسلمانوں کے آپسی حقوق سے تعلق سے بہت سے خرابیاں پائی جاتی ہے. نمبر 1، ایک دوسرے سے کٹ کر رہنا. نمبر 2، ایک دوسرے سے غیبت کرنا. نمبر 3، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا. نمبر 4، مسلم بھائی کو حسد کرنا. نمبر 5، مسلم بھائی کو نقصان پہنچانا وغیرہ. یہ تمام گناہوں کے کام ہیں. ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بس لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. یہ بھی بری عادت ہے. بس بچے ذرا ذرا سے بات پر بگڑ جاتے ہیں، بات چیت بند کرتے ہیں. یہ بھی بری عادت ہے. مسلم بھائی 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرتے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے سید علی جو مسلم معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو بیان کر رہے تھے. اور واقعی طور پر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں. مثلاً یہ کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. سید علی بیان فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں وافیہ کو کہ وہ آئے اور تیمم کے بارے میں بیان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا ٹاپک ہے تیمم کے بارے میں. سوال نمبر 1، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، دل میں تیمم کی نیت کرنا اور بسم اللہ کہہ کر پاک زمین پر ایک بار پھر اپنے چہرے کو اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصے میں مسح کرنا. سوال نمبر 2، تیمم کن شروط میں ہے؟ جواب، دل میں تیمم کی نیت کرنا. نمبر 2، مٹی ریت پاک ہو. سوال نمبر 3، نواقض تیمم کیا ہے؟ جواب، پانی مل جائے. نمبر 2، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. نمبر 4، سوال نمبر 4، تیمم کن حالتوں میں جائز ہے؟ جواب، جب پانی نہ ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی واقعہ سمیع جو تیمم کے حوالے سے بیان کر رہی تھی کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کے شروط کیا ہیں اور تیمم کن حالتوں میں جائز ہے اور کن حالتوں میں جائز نہیں ہے. لہذا انہوں نے بیان کیا. اللہ رب العالمین ان کو مزید ان کے علم و فہم میں برکت دے اور اسی طریقے سے مزید بڑی جگہوں میں بھی اللہ رب العالمین موقع دے کہ وہ بول سکیں اور اللہ رب العالمین انہیں حافظہ اور اسی طریقے سے عالمہ بنائے. اب اس کے بعد باری آتی ہے شافعیہ کی. وہ آئے اور عقیدہ توحید کے موضوع پر سوال و جواب کے طریقے سے عقیدہ توحید پیش کریں. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے عقیدہ توحید. نمبر 1، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا اور اس کے احکام کا مذاق اڑانا.
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا اور اس کے احکام کا مذاق اڑانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا اور اس کے احکام کا مذاق اڑانے والا اسلام سے خارج ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے؟ جواب: نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سوال نمبر 3، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے؟ جواب: نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ سوال نمبر 4، مسلمان کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرے؟ مسلمان ہر معاملے میں قرآن و حدیث کے ساتھ فیصلہ کرے۔ سوال نمبر 5، ولی کون ہے؟ جواب: متقی پرہیزگار مومن ولی ہے۔ سوال نمبر 6، ہم اللہ کی عبادت کس طرح کریں؟ جواب: ہم اللہ کی عبادت ڈر اور امید سے کریں۔ سوال نمبر 7، توحید سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ جواب: توحید سے مسلمانوں کو جنت ملتی ہے اور جہنم سے نجات۔ کیا مسلمانوں میں شرک موجود ہے؟ جواب: ہاں، مسلمانوں میں بہت زیادہ شرک موجود ہے۔ کیا مردے دعا سن سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، مردے ہرگز دعا نہیں سن سکتے۔ کیا غیر اللہ کے لیے نظر مانگنا جائز ہے؟ نہیں۔ جواب: نہیں، غیر اللہ کے لیے نظر مانگنا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا شرک میں داخل ہے۔ غیر اللہ مثلاً اولیاء کو پکارنا کیسا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ کیا قبر کے سامنے طواف کرنا درست ہے؟ جواب: کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: قبر کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جادو کرنا کیسا ہے؟ جواب: جادو کرنا کفر ہے۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کریں؟ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی شافیہ جو عقیدہ توحید کے عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہی تھی، اور یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے جو انہوں نے بیان کیا ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں محمد ثاقب کو، وہ آئے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر سوال و جواب پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے سیرت رسول۔ سوال نمبر 1، اسلام سے پہلے مکے کی حالات کیسے تھی؟ جواب: اسلام سے پہلے مکے میں لوگوں کو امن نصیب نہیں ہوتا تھا۔ راستے خطرناک تھے، مسافروں کو لوٹ لیا جاتا تھا، غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 2، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مکے کے نوجوانوں نے کیا راستہ اختیار کیا؟ جواب: خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مکے کے نوجوانوں نے ایک انجمن بنائی، اس کا نام رکھا حلف الفضول۔ نمبر 3، کیا اس انجمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے؟ جواب: ہاں، اس انجمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ سوال نمبر 5، حلف الفضول میں کن باتوں کا اقرار لیا گیا تھا؟ جواب: حلف الفضول میں ان باتوں کا اقرار لیا گیا تھا تاکہ ہم ملک سے باہر امنی دور کریں، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کمزوروں پر ظلم نہ ہونے دیں گے۔ سوال نمبر 5، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ جواب: نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب امی ہے۔ سوال نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے کہاں تقریر کی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ سوال نمبر 7، مشرکین کے کہنے پر ابو طالب نے اسلام کی دعوت دینے سے روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: مشرکین نے اسلام کی دعوت روکا تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جان اللہ کی قسم یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھیں گے تو بھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ سوال نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دشمن ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ اور وغیرہ تھے۔ سوال نمبر 9، ابو لہب کی بیوی کا سلوک کیسا تھا؟ جواب، ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ رات کے وقت کانٹے دار ڈالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جائیں۔ سوال نمبر 10، کیا اللہ نے ابو لہب کے سلسلے میں اللہ نے کوئی سورت نازل کی؟ جواب، ہاں، سورت اللہب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 11، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرائی گئی؟ جواب، نبوت 10ویں سال ہجرت سے پہلے کرائی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے سامعین جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال و جواب کے طریقے سے پیش کر رہے تھے، اور یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو جو انہوں نے بیان کی ہے اور آپ نے سنا۔ اللہ رب العالمین محمد صادق کو مزید بولنے کی اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے صلاحیت عطا فرمائیں اور مزید جو ہے علم و فہم میں برکت دے۔ اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں مدیحہ کو، وہ آئے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مع ترجمہ کے سنائیں آپ لوگوں کے سامنے مدیحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج میرا ٹاپک ہے حدیث نمبر 1، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 2، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس کسی نے دوسرے قوم سے اختیار مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 3، حفت النار بالشہوات۔ جہنم کو نفسانی خواہشات کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ حدیث نمبر 5، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ یقیناً تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ حدیث نمبر 6، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ یقیناً تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ حدیث نمبر 7، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ کسی بھی اچھے کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ حدیث نمبر 8، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی اچھی عزت کرے۔ حدیث نمبر 9، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ حدیث نمبر 10، سباب المسلم فسوق قتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی مدیحہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے کے ساتھ بیان کر رہی تھی، اور یہ سیکنڈ پارٹ کی حدیثیں بیان کی انہوں نے 10 حدیثیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مدیحہ کے اللہ رب العالمین علم و فہم میں مزید برکت دے اور مزید زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں محمد اسماعیل ذبیح اللہ کو، وہ آئے اور مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں اس تعلق سے بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج میرا ٹاپک ہے مسلمانوں کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بتائے ہیں۔ نمبر 1، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ نمبر 2، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 3، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 4، دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، اگر وہ مشورہ طلب کرے تو صحیح مشورہ دینا۔ نمبر 6، چھیننے کے بعد الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ السلام علیکم۔ تو یہ تھے 6 حقوق جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان کا مسلم مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور یہ 6 حقوق محمد اسماعیل ذبیح اللہ نے بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں محمد سہیل عباس کو، وہ آئے اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں۔ السلام علیکم۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے کسی بھی اعمال اور حرکت سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں۔ اسی طرح کسی بھی گھر کو منتقل کرنے سے پہلے وہاں کے پڑوسیوں کے تعلق سے معلومات کریں، کیونکہ اگر پڑوسی اچھے ہو تو زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور اگر پڑوسی شریف نہ ہو تو زندگی میں سکون ہی نہیں رہتا۔ مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ایک اچھے مسلمان کے علامات ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی بار بار نصیحت کی، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو اپنے تکلیف سے کس پڑوسی کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ عام طور پر کھیل کود میں پڑوسیوں کا دھیان ہی نہیں رکھا جاتا۔ بے وقت کھیلنے کی وجہ سے پڑوسیوں کا آرام اور مصروفیت میں خلل ہوتا ہے۔ بچوں کی شرکت کی وجہ سے بسا اوقات بڑوں کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اسی لیے بچوں کو بھی اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر کسی پڑوسی سے تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایک جگہ رہنے کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے وقت پر اگر ہم صبر سے کام لیں تو مسئلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ تو معمولی باتیں لڑائی اور دشمنی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ایسے موقعوں پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ پڑوسیوں کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ان کے اپنے خوشیوں میں شریک کریں۔ گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تو اس میں سے تھوڑا ضرور دیں، پڑوسیوں کو ضرور دیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سالان بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے محمد سہیل عباس جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ ہم سب کی زندگی میں پڑوسی ضرور ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے واجب ہوتی ہے، اور ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے۔ بہرکیف ابھی کے دوسرے سیشن میں 2 بچے رہ گئے، ایک ہے امین خان اور دوسرے سید لقمان۔ انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد ان دونوں بچوں کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد تیسرا سیشن جو کہ 3rd ایئر کے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، ان بچوں کا جو ہم پروگرام سنیں گے، ان کی تقاریر کو سنیں گے، اور یہیں سے ہم اپنی مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ تمام بچوں کو اور بچیوں کو، اور اسی طریقے سے خواتین جو اوپر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان تمام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وضو بنا لیں، اور ابھی مغرب کی نماز اذان ہونے والی ہے، پھر نماز پڑھ کر کے انشاءاللہ العزیز پھر تیسرا سیشن بھی شروع کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔